حکیم لقمانی بے اولاد مایوس پریشان لوگی اوشیہ ملے. کیا شکرانوں کی کمی کی وجہ سے یا شکرانوں کے نل ہونے کی وجہ سے آپ اولاد کی دولت سے محروم ہیں تو آج ہی سمپرک کریں. دیسی جڑی بوٹیوں کے دوارا علاج کیا جاتا ہے. میں آپ کا دوست حکیم قاری نعیم احمد. آج ہم آپ تمامی دوستوں کی خدمت میں ایک ضروری اور خاص ویڈیو لے کر کے حاضر خدمت ہوئے ہیں. دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہے مردوں کا بانجھپن. بانجھپن یعنی بچے پیدا نہ ہونا، بانجھپن یعنی نسنتان. دوستو، جس طرح سے عورتوں کو، مہیلاؤں کو بانجھپن کی شکایت ہوتی ہے، اسی طرح سے مردوں کو بھی بانجھپن کی شکایت ہو جاتی ہے. اس سے قبل کے مردوں کا بانجھپن آپ تمامی دوستوں کی خدمت میں پیش کیا جائے، دل کے گہرائیوں سے، تہہ دل سے حکیم قاری نعیم احمد آپ تمامی دوستوں کی خدمت میں پیار بھرا سلام عرض کرتا ہے. آداب جین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو لیجیے دوستو، مردوں کا بانجھپن. بانجھپن، نسنتان، جمع و جنسی تعلقات کے 1 سال یا اس سے زائد عرصے کے دوران حاملہ نہ ہونے کے طور پر کی جاتی ہے. یعنی شادی کے 1-2 سال کے وقت میں مسلسل سنبھوگ کے باوجود حمل نہ ٹھہرنے کو بانجھپن کہا جاتا ہے. دوستو، مردوں میں بانجھپن کیوں ہوتا ہے؟ اس کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات اور کیا کارن ہیں؟ نامردی، نسنتان، بچے پیدا نہ ہونا، جریان الحس، کثرت احتلام، صورت انزال میں مسلسل عرصۂ دراز تک رہنے کی وجہ سے، آتش افسوزہ، قرحۂ اعضائے خاص، مادہ منویہ کا نہایت پتلا ہو جانا، سیمن کا پانی بن جانا، اس کے اندر سے چیپ کا ختم ہو جانا، صورت انزال، رقت منی، حدت منی، حس المنی کا ہو جانا. دوستو، مردانہ تولیدی نظام میں بانجھپن مادہ منویہ میں جرثومہ جراثیم کا نل ہو جانا، یا جراثیم یعنی شکرانوں کا لنگڑا ہو جانا، یا شکرانوں کا حرکت نہ کرنا، یا شکرانوں کا بے جان ہو جانا. اس کے علاوہ زیادہ خراب غذائیں کھانے کی وجہ سے، اس کے علاوہ ٹینشن، غم، تفکرات، شراب نوشی، زیادہ تمباکو کھانے کی وجہ سے. دوستو، جس طرح ہمارا بلڈ، ہمارا خون خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے منی یعنی سیمن بھی گندا اور خراب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سڑ جاتا ہے. دوستو، ہم نے اپنے دواخانے میں ایسے بہت سارے روگیوں کا علاج کیا ہے کہ جو مردانہ بانجھپن کے شکار تھے، جن کا سیمن، جن کی منی بالکل سڑ گئی تھی. منی کے نکلنے پر عورت اور مرد کو بہت زیادہ بدبو آتی تھی، اسمیل آیا کرتی تھی، اور سنبھوگ کرنے کی وجہ سے ایسی عورت کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہوا کرتی. اس گندے سڑے ہوئے سیمن کی وجہ سے ایسی عورت کی بچے دانی میں ٹیومر، رسولیاں یا مختلف قسم کے امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں. دوستو، کیونکہ ایسے مرد کی سڑی ہوئی منی جب داخل رحم ہوتی ہے تو ایسی مہیلاؤں کی جان پر بناتی ہے. بعض کو تو کینسر تک کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، اور عورت بہت کمزور ہو جاتی ہے. یاد رکھیں، اگر عورت ٹھیک ہے، صحت مند ہے، کوئی روگ اس کو نہیں، لیکن اس کے شوہر کے اندر یہ روگ جو ہم بتا رہے ہیں پائے جاتے ہیں، تو ایسے مرد کے سنبھوگ کی وجہ سے عورت بھی مختلف قسم کے خطرناک مہلک امراض میں مبتلا ہو سکتی ہے. دوستو، اچھی منی، اچھا سیمن، اچھا ویرج کیسا ہوتا ہے؟ وہ نہایت سفید ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے، سنبھوگ کرنے پر کود کر جاتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ نکلتا ہے. دوستو، ایک بار کے مباشرت کرنے میں، ایک بار کے سنبھوگ کرنے میں کتنے شکرانوں نکلتے ہیں؟ دوستو، مباشرت کی وجہ سے مہیلا کے اندر داخل ہونے والے جراثیم یعنی شکرانوں کی تعداد تقریباً 30 کروڑ ہوتی ہے. یعنی ایک بار کے سنبھوگ سے نکلنے والے شکرانوں کی تعداد 30 کروڑ یا اس سے کم و زیادہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن ان میں سے لاکھوں شکرانوں اسی وقت ختم ہو جاتے ہیں، اور بعض کچھ وقت کے بعد. اگر
عورت کے جسم میں تیزابیت ہے، یہ انفیکشن ہے یا دیگر مختلف قسم کے امراض ہیں تو بھی شکراڑو ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو جو شکراڑو طاقتور ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، وہ تقریباً 13-14 دن میں داخل رحم ہو کر کے اپنا گھر بنا لیتے ہیں، جس کو استقرار حمل یا گربھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، اگر کئی شکراڑو بچے دانی میں داخل ہوتے ہیں تو کئی حمل کے اندر کئی بچے پیدا ہوتے ہیں، جو کہ وقت مقررہ پر صحیح و سالم پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ایک عورت کے 2 بچے اور ایک عورت کے 3 بچے، اور بعض عورتوں کو 4 بچے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ 1857 میں موراکو کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا ملا محمد اسماعیل۔ دوستو، یہ بادشاہ اپنی رعایا سے نہایت پیار محبت کیا کرتا تھا۔ اس کے مختلف بیویاں تھیں۔ اس کے 888 بچے تھے اور بعض حمل میں 4 بچے بھی پیدا ہوئے، بعض میں 6 بچے بھی پیدا ہوئے، یعنی کل ملا کر کے 888 بچوں کو ملا محمد اسماعیل کی عورت نے جنم دیا ہے، اور بعض کے 3 بچے بھی پیدا ہوئے۔ اسی طرح اٹلی کی شاہراہ میں ایک عورت نے 22 جو انگریز تھی 22 بچوں کو جنم دیا، اور ہمارے بھارت میں ایک عورت نے ایک بار میں 11 بچوں کو جنم دیا۔ اسی طرح سے ضلع بھوجپور آرا کلینک میں ایک عورت نے جس کا نام گیانتی ہے 4 بچوں کو ایک ساتھ جنم دیا اور وہ صحیح سلامت ہیں۔ دوستو، اسی طرح سے نیوزی لینڈ کے اندر لورن پارکر ایک انگریز عورت نے ایک ساتھ 11 بچوں کو جنم دیا۔ اس عورت کے شوہر کا نام ڈیوڈ ہے اور اس عورت کا نام لورن پارکر ہے۔ آپ موبائل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ سب کے سب مرد کی مردانگی پر دلالت کرتی ہے۔ اگر مرد کے اندر کوئی کمی نہیں ہے تو انشاءاللہ صحیح سلامت بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اب علاج کا مسئلہ رہا تو علاج ان کے امراض کے نوعیت کے اعتبار سے ہی کیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ یا آپ کے ملنے والوں میں سے یا آپ کے پریوار میں سے یا آپ کے بستی میں یا آپ کے علاقے میں کوئی ایسا شخص ہے جو اولاد کی دولت سے محروم ہے اور پریشان ہے، تو الحمدللہ ہم دیسی جڑی بوٹیوں کے دوارا 1996 سے لے کر کے آج تک نفع بخش علاج کر رہے ہیں۔ آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 99 حکیم لقمانی: بے اولاد مایوس پریشان روگی اوشیہ ملے۔ کیا شکرانوں کی کمی کی وجہ سے یا شکرانوں کے نل ہونے کی وجہ سے آپ اولاد کی دولت سے محروم ہیں تو آج ہی سمپرک کریں۔ دیسی جڑی بوٹیوں کے دوارا علاج کیا جاتا ہے۔